نادانی کی سزا۔ انتہائی گرم موسم میں ایک شیر شکار کو نکلا۔ کئی گھنٹے ڈھونڈنے کے باوجود اسے کوئی شکار نظر نہیں آیا۔ چلچلاتی دھوپ اور تپتی ہوئی زمین میں چلنے سے وہ جلد بھی تھک گیا اور ایک گھنے سایہدار درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ درخت کی جڑ میں چوہوں کا بل تھا۔ ابھی اسے سوئی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کچھ شرارتی چوہے بل سے باہر آ نکلے اور ان کی پیٹھ پر اچھلنے کودنے لگے اور اس کے گدھیلے جسم کو انہوں نے ایسے سمجھا کہ جیسے کوئی فوم ہے، اور اس پہ وہ خوب جمپ اور چھلانگیں لگانے لگے، جس سے شیر کی آنکھ کھل گئی۔ چوہوں کی اس حرکت پر شیر غصے میں اگرایا، جس سے خوف زدہ ہو کر سارے چوہے بھاگ گئے، مگر ان میں سے ایک چوہا پیچھے رہ گیا، جسے شیر نے لپک کر اپنے نیچے پنجے میں دبوچ لیا۔ ابھی بھی وہ غصے سے مارنے ہی والا تھا کہ چوہے نے گڑ گڑا کر کہا، اے جنگل کے بادشاہ، مجھے پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے کسی دن کام آؤں گا۔ وہ جیسے چھوٹے اور کمزور کو مارنے کا کیا فائدہ، اور سارے جنگل میں بدنامی الگ ہوگی کہ جنگل کے بادشاہ نے ایک چوہے کو مارا ہے، اس لیے میری جان بخشی کر دیں اور میں کسی موقع پر آپ کا کام آ سکوں۔ یہ بات سن کر شیر نے اس پر ترس کھایا اور ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے چوہے کو آزاد کر دیا۔ کچھ دن بعد وہی شیر شکار کے لیے جنگل میں نکلا۔ شکار کی تلاش میں پھرتے ہوئے وہ شکاریوں کے لگائی ہوئے جال میں پھنس گیا۔ اس نے مصیبت نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن نہ نکل سکا۔ آخر پریشانی کا عالم میں وہ زور سے دھاڑے مارتا رہا۔ وہاں قریب ہی وہاں چوہا گزر آتا۔ اس نے جیسی ہی شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی، وہ تیزی سے جال کے پاس آیا۔ چوہے نے دیکھا کہ وہی شیر جس نے اس کی جان بخشی کی تھی، وہ شیر کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے اس دن میری جان بخشی کی تھی، آپ فکر مت کریں، میں اس جال کو جلدی سے کاٹ دوں گا۔ خیر، اس نے جلدی سے جال کو کاٹا تو بعد شیر نے کہا کہ تم نے جو کچھ مانگنا ہے تمہیں میں اس احسان کا بدلہ کے طور پر وہ تمہیں عطا کروں گا۔ چوہے نے کہا، میں اس سے کیا مانگوں؟ پھر اس نے کہا کہ آپ اپنی شہزادی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ شیر جو کہ زبان دے چکا تھا، اس نے ویسے ہی کیا۔ اب شادی کے دن جو ہے وہ شیرنی شہزادی جو ہے وہ باہر نکلی اور گھومتی ہوئی چل پھر رہی تھی کہ اس کے سامنے چوہا اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کے پاؤں کے نیچے آ گیا کیونکہ شیرنی نے اسے نہیں دیکھا، اور اس طرح سے یہ ایک نئے جو ہے نا شیر اور چوہے کی کہانی وجود میں آئی۔